الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم کل کے درس میں معلوم کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ندا دیتے ہوئے ایک برائی سے منع کیا تھا. وہ کیا ہے؟ بدگمانی. دوسرے کے تعلق سے برا سوچنے سے جو ہے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. تو اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی، اور وہ بھی مرا ہوا، اپنے مردار بھائی کا گوشت تم میں سے کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے خود جواب دے دیا کہ تمہیں وہ ناپسند ہے. بھائی پہلے سے انسان ہے اور مرا ہوا ہے اور اس کا گوشت کوئی بھی نہیں کھائے گا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو. تو حضرات، ہمارے معاشرے کی بدترین برائیوں میں سے ایک بدترین برائی، ہمارے معاشرے کے سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی اگر کوئی ہے تو غیبت ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما الغیبہ، کیا ہے میرے صحابہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا جو ہے معمول تھا، اگر کوئی بات جانتے بھی تھے اللہ اس کے رسول کی طرف جو ہے منسوب کرتے تھے. یہ ادب تھا. کہا کہ اللہ و رسول عالم، یہ بات اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ سن لے تو اسے تکلیف ہو جائے، یہ غیبت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ بولتے ہیں، واقعتاً اس کے اندر وہ برائی ہے تو اس کے اندر واقعتاً برائی ہے تو وہ انسان جھوٹ بولنے والا ہے، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ہم پیچھے بول رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کا نام تو غیبت ہے. کسی انسان کے اندر کمزوری ہے، برائی ہے، خرابی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اگر بولتے ہیں تو وہی غیبت ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ کے اندر استطاعت ہے، آگے بڑھیے، اس کی سدھارنے کی کوشش کیجیے، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتے ہیں کسی اور کے حوالے کر دیجئے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے کہ اس کی اصلاح فرمائیں. یہ بھی نہیں ہوتا اس کو بدنام کرتے ہوئے نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے وہ پیٹھ پیچھے بولے تو غیبت ہے، اس کے اندر وہ برائی ہیش نہیں، پھر بھی بول رہے ہیں اس کے بارے میں. یہ کیا ہے جی؟ تہمت، الزام، بہتان ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، جو کہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرات سچ کہے یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی اور بیماری ہے. دو آدمی اگر ملتے ہیں، ان کی گفتگو کا محور، ان کی گفتگو کی لذت، ان کی بات چیت کرنے کا مزہ اسی میں ہے کہ تیسرے کی برائی بیان کریں. کتنی خواتین ہیں آپس میں ملتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں غیبتیں کرتی ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں دوسروں کی غیبتیں بیان کرتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت، یاد رکھیے، ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے.
ہمارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے غیبت. اور کتنا بڑا گناہ ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے قبر کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، 2 قبروں کے پاس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ غیب کا علم نہیں تھا، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا. انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، اگر یہ چاہتے تو اس برائی سے بچ سکتے تھے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے. وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ان میں سے پہلا انسان وہ ہے جو چغل خور تھا، غیبت کرنے والا تھا. تو قبر کا دردناک عذاب ان لوگوں کو ہونے والا ہے جو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، فساد اور فتنہ برپا کرتے ہیں، عذاب ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا آدمی فَكَانَ لَا يَسْتَطِيرُ مِنْ بَوْلِهِ، پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا جو ہے پیشاب کرتے ہوئے سطر نہیں کرتا تھا، پردہ نہیں کرتا تھا، ایسے ہی جو ہے دھڑام سے پیشاب کرنا شروع کر دیتا، سب لوگ اسے دیکھتے تھے. کہا کہ ان 2 آدمیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ غیبت کرنے والے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کو قبر کا عذاب ملے گا. اور خصوصاً جب عید کی نماز ختم ہوتی، خطبہ ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے خواتین کے پاس جاتے. اس زمانے میں مائک کا دور نہیں تھا، وہاں بھی جا کے گفتگو کرتے، خطاب کرتے. اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر النساء تصدقنا، اے خواتین کی جماعت صدقہ کرو. فإن رأيتكن أكثر من أهل النار، کہا کہ میں تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں، مردوں سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی. یعنی وہاں بیٹھی ہوئی خواتین نہیں ہیں، قیامت تک آنے والی عورتیں. تو صحابیات پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ہماری کیا غلطی ہے، خواتین کے اندر وہ کیا کمزوری ہے، ہمیں بتا دیجئے، اپنی اصلاح فرما لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہا کہ تمہاری سب سے بدترین برائی یہ ہے تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت کر دیتی ہو. یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بڑی نافرمان نکلی ہو. یہ 2 برائیوں کی وجہ سے، 2 گناہ کی وجہ سے اللہ بہت سارے خواتین کو جہنم میں ڈالنے والا ہے. تو معزز بھائیوں، یہ بڑا سنگین جرم ہے، غیبت اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کیا کرے، منہ کھولے تو اچھی بات کرے، ورنہ نہیں کرنا ہے خاموش رہے، زبان نہیں حرکت دینا ہے. 4 آدمی بول رہے ہیں میں بھی بولوں گا، نہیں، آپ کی ہر بات کو جو ہے لکھا جا رہا ہے. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے. جب معراج کا سفر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے، وہاں جنت کے بہت سارے مناظر، جہنم کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے. ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو تانبے کے ناخن دیے گئے، تانبے کے ناخن، اور وہ ناخن سے اپنے چہرے سے گوشت نکال رہا ہے، بدن سے گوشت نکال رہا ہے. کتنا بدترین عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنا بدترین عذاب دے رہا ہے کہ پیتل کے ناخن خود کا گوشت چہرے کا نکال رہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹ پیچھے برائی کرتے تھے، لوگوں کے ٹوہ میں لگے ہوئے تھے، غیبت ان کا مشغلہ تھا، غیبت کی وجہ سے یہ سزائیں مل رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے وہ سورت پڑھی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، چھوٹی سی سورت ہے. یہ ویل انہی لوگوں کے لیے ہے جو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں.
قرآن مجید میں 4 قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے ویل آیا ہے. ایک ہے چغل خور کے لیے، ایک ہے نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. فویل للمصلین ویل للمطففین فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اللہ کے علم کو رکھ کر چھپاتے ہیں، اللہ کے علم کو لوگوں کو دکھاتے نہیں. ان میں سے ایک آدمی غیبت کرنے والا بھی ہے. یہ ویل کیا ہے پتہ ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ بولیے مبارک. ایک تفسیر ہے، بارک اللہ فیکم، اس کا ایک معنی ہے بربادی کا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے اور بہت ہی بھیانک وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں. معزز بھائیوں، دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا، دوسروں کی اصلاح کے لیے جینا بہت بڑی بات ہے. کوئی آدمی میرے خلاف بولتا ہے، میرے خاندان کے خلاف بولتا ہے، میں بھڑک جاتا ہوں. وہی ہم دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، دوسروں کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتے. کتنی بڑی برائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، اے کعبہ تو کتنا محترم ہے. کہا کہ تجھ سے زیادہ محترم ایک مومن کی عزت ہے. اللہ اکبر. ایک کعبے سے بڑھ کر جو ایک مومن کی عزت ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہا تھا کہ لوگوں، یہ شہر مکہ جیسے محترم ہے، یہ مہینہ جیسے محترم ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کی جان مال، اس کی آبرو محترم ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارے لیے عزت ضروری ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ سوال ہے کہ کسی کے بارے میں بولنا ہی نہیں ہے کہ پیچھے، کسی کے بارے میں بولنا ہی نہیں ہے کہ پیچھے. دیکھیے چند موقع ہیں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. بعض لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں ہے، ان کی برائی کو واضح کرنا ہمارے لیے عزت ضروری ہے، ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے بسا اوقات. مثلا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا کوئی ساتھی ہے، فلاں بکر اور زید ہے، آپ کے پاس کوئی آ کے جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھیے میں اپنی بچی کا رشتہ فلاں بکر سے کرنا چاہتا ہوں، بکر کی دوستی آپ سے ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، کیا بتائیے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ اس سے کر سکتا ہوں؟ کیا وہ اچھے اخلاق والا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بکر اچھے اخلاق والا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہے بکر شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. آپ اس وقت میں آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے اس کے پیٹ پیچھے جو ہے آدمی کو آگاہ کریں کہ اس کی اخلاق کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، آگے والے کو بتائیں، ورنہ تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو آپ سے اگر کوئی آدمی مشورہ پوچھتا ہے، آپ بڑے اچھے نیک انسان ہیں، تجارت کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پہچان میں جو ہے کوئی آدمی ہے، وہ یہاں کے پوچھتا ہے کہ دیکھو بھائی میں لاکھوں کا پیسہ رکھا ہوں اور اس کے ساتھ تجارت کرنے جا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان بڑا دھوکے باز ہے، اگر وہی انسان اس کے ساتھ مل جائے گا تو دھوکہ دے سکتا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی جو اس کے اندر جو کمزوری ہے اس کی وضاحت کرنا ہے. تو اس لحاظ سے تو شریعت نے ہمیں یہاں اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی مشورہ پوچھتا ہے تو وہاں پر ہمیں گنجائش ہے اس کے پیٹھ پیچھے ہم برائی یا اس کی اندر جو کمزوری ہے وضاحت کریں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی طلاق ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اللہ کے نبی 3 لوگ مجھے رشتہ بھیجیں ہیں، اسامہ بن زید، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل، یہ 3 آدمی مجھے رشتہ بھیجیں. اب کس کے رشتے کو قبول کروں میں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہرائی کے ساتھ جانتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے معاملات، ساری چیزیں جانتے تھے. فاطمہ بنت قیس نے مشورہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اما معاویہ فصعلوک لا مال له، معاویہ سے شادی کرنا چاہتی ہو، پیسے ان کے پاس زیادہ نہیں ہیں، پیسے کے معاملے میں بہت کمزور ہیں،
بہتر ہے کہ ان سے نہ کرو۔ وَأَمَّا ابو جُہَيْم، کہا کہ ابو جہم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ عورتوں کو مارتے ہیں، بیویوں کو، ان سے بھی مت کرو۔ ہاں تیسرا جو آپشن ہے اسامہ، ان سے شادی کرو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اسامہ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک منہ بولے بیٹے جو پہلے کہا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں اسامہ۔ زید کون ہے؟ غلام تھے، تو کہا کہ وہ غلام کے بیٹے سے میں شادی کرنے سے پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تو شادی کی، تو بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پیارے نبی کے اس مشورے کو میں نے قبول کیا تو زندگی میں جو ہے بہت ہی خوشیاں میں نے دیکھی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مشورہ اگر پوچھتا ہے تو مشورے میں جو ہے ہمیں اس کے پیٹھ پیچھے بولنے کی ہمیں اجازت ہے، ہاں نیت صاف ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی مولوی صاحب سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کسی مفتی سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کھل کے بات کرنا چاہیے۔ معاویہ جن کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اللہ کے نبی، معاویہ جو ہے خرچ کے لیے پیسے دیتے نہیں بیوی بچوں کے لیے، میرے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، کیا ہے اللہ کے نبی ان کے اندر یہ جو کمزوری ہے، کیا آپ کی اجازت ہے کہ ان کو پوچھے بغیر ان کے جیب سے میں کچھ خرچ نکال لے سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، ان کے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ اجازت ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، کہا کہ وہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں اور خرید کر بھی نہیں دیتے، ضرورت پوری ہوگی کیسے؟ کیا ان کو پوچھے بغیر ان کے جیب سے کچھ نکال سکتی ہوں؟ ہاں اس حدیث سے غلط معنی نہیں لینا ہے کہ جو ہے جس کے شوہر ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے ان کے جیب سے پیسہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایسا شوہر جو بالکل جو ہے ضرورتیں ہی پورا نہیں کر رہا ہے، گھر کے صبح میں دودھ کی پیکٹ کی ضرورت ہے وہی نہیں لا رہا ہے، صبح میں بسکٹ کی ضرورت ہے بچوں کے لیے وہ بھی نہیں لا رہا ہے، ایسے وقت میں جو ہے بیوی کی اجازت دی گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے ضرورت کے مطابق اٹھا سکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہے، ضرورت کے بقدر جو ہے اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں بعض لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ میں بھی جو ہے سڑکوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ گناہ ہے ایک آدمی پردے کے پیچھے کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے اللہ سے، پھر بھی گناہ ہوتا ہے اس سے۔ ایک گناہ ہے علی الاعلان، لوگوں کے سامنے ڈرے بغیر گناہ کرتا ہے، کل امتی معافا الا المجاہرون، اسے مجاہر کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی دستک دیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا یہ مدینے کی سوسائٹی کا سب سے بدترین انسان ہے، اب مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پردے میں چھپ گئی، اجازت دیا گیا اس کو، وہ آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھی بات چیت کی، ایسا بات کیا گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے شکر جڑ رہی ہے، نہیں اتنی میٹھی گفتگو اس کے ساتھ بات کی، وہ بات کر کے چلا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ مدینے کی سوسائٹی کا سب سے بدترین انسان ہے، اور جب آیا تو اچھا بات کی، آپ اسے ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتَى وَجَدْتِ بِفَاحِشَةً يَا عائشہ، کہا کہ عائشہ مدینے کے معاشرے کا سب سے برا انسان بھی اگر میرے پاس آئے، یہ اس کے اخلاق تھے، لیکن میرا اخلاق یہ ایسے بدترین انسان کے ساتھ بھی میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھے سے بات کرتا ہوں، یہ میرے اخلاق ہے۔ تو اس واقعے میں استشہاد یہ ہے کہ جو مجاہر انسان ہوتے ہیں ان کے گناہوں سے واقف کرنے کے لیے، ان کی برائی سے واقف کرنے کے لیے پیچھے بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بدعتی ہے، اچھا بولتا ہے، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، کڑوا بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کڑوا بولنے کا نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا۔
انبیاء کا کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا، وہ میٹھا بولتے ہیں، یعنی بدعات کو بھی صحیح بولتے ہیں، شرک کو بھی صحیح بولتے ہیں، سب آدمی صحیح کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ہے بدعاتی ہے، لوگوں کو جو ہے بدعات کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے مشرک ہے، قبر پرست ہے، لوگوں کو قبر پرستی کی طرف بلا رہا ہے اور اچھے انداز سے بلا رہا ہے۔ ایک آدمی عامل ہے، جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے رقیہ کرتا ہے لیکن غلط طریقے سے کرتا ہے، جادوگری تک چلا جاتا ہے، تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان کے خلاف بولیں، ان کے پیٹھ پیچھے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ آدمی جو ہے صحیح عقیدے والا نہیں ہے، صحیح منہج والا نہیں ہے، جو تمہیں جو ہے نار جہنم تک لے کے جائے گا۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، یہاں پر اس کے پیٹھ پیچھے آپ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مظلوم آدمی، یہ ساری چیزیں کل پوچھوں گا، بولیں گے انشاءاللہ، خالی سننا نہیں ہے، بولنا بھی ہے انشاءاللہ۔ ایک مظلوم آدمی ہے، ظالم کے خلاف جو ہے اس کے پیٹھ پیچھے بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرا پڑوسی بڑا خراب ہے، صبح سے شام تک مجھے پریشان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا، اپنے گھر کا پورا سامان گھر کے باہر کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھر کا جتنا سامان ہے روڈ پہ لا کے رکھ دو۔ اب وہ کیا کیا، اپنے گھر کا پورا سامان لے جا کے راستے میں رکھ دیا۔ اب ہر آنے والے انسان، جانے والا انسان پوچھتا ہے کیا ہوا بھائی، گھر میں کا پورا سامان لا کے باہر رکھ لیے ہیں اور آ کے بیٹھ گئے ہیں سامان پہ۔ کہا کہ دیکھیے میرا پڑوسی بڑا خراب ہے، مجھے بہت ستاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ مشورہ دیا ہے کہ سامان پورا گھر کے باہر رکھ دوں۔ ہر جانے والا انسان جو ہے پڑوسی کو برا بھلا کہتا ہے، کتنا برا انسان ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے، کتنا برا انسان ہے پڑوسی، ہر آنے والا جانے والا لعنت کرتا ہے باپ پڑوسی کے اوپر۔ پڑوسی دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گیا، شام میں آ کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ معاف کر دو، زندگی میں پھر کبھی تمہیں ستاؤں گا نہیں، سامان اندر کر لو۔ کتنے لوگوں کو بولو گے میرے بارے میں؟ تو جو ہے سامان اندر کر لیا گیا، صحیح روایت ہے۔ تو یہ 5-6 موقع ہیں جہاں پر شریعت نے ہمیں کسی کے پیٹھ پیچھے بولنے کی اجازت دی ہے، ورنہ تو جو ہے غیبت اس دنیا کا بدترین گناہ ہے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ بولیے نفیس، ابھی پڑھے نا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث پڑھے نا ہمیں، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا جو اسے تکلیف ہوتی ہو، اگر اس کے اندر وہ برائش نہیں ہو تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں کسی کے اندر کمزوری ہے تو اس کو سوال کیسے کرنا ہے، آپ کے اندر طاقت ہے جا کو سمجھائیے، نہیں ہے کسی اور کے ذریعے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ ان کے پیٹھ پیچھے بول کے انہیں بدنام کرنا یہ بدترین گناہ ہے، اور جو ہے ویل جو ہے اس آدمی کے لیے کہا گیا ہے جو آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے۔ ہاں شریعت نے چند موقعوں پر ہمیں اجازت دی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے آپ بول سکتے ہیں۔ پہلا موقع رشتہ نہیں، مشورہ آپ سے کوئی پوچھے، اگر آپ سے کوئی مشورہ پوچھ رہا ہے کسی انسان کے تعلق سے، بزنس کرنے میں ہے یا اس سے کوئی معاملات کرنے جا رہے ہیں یا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے واجب ہے اس کے اندر کیا کمزوری آپ کو بتانا ہے۔ دوسری چیز ہاں شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی مفتی سے آپ پوچھنے جا رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ بدنام کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کچھ خامی ہے، اس کا مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے جو ہے آپ پوچھتے ہیں۔ اس کی مثال کیا دیا ہم نے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تیسری چیز جیسے آپ نے کہا کہ کوئی آدمی بدعاتی ہے، خرافی ہے، شرک کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے بولنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، ایک معاشرے میں علی الاعلان گناہ کرنے والا انسان ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بھی جو ہے لوگوں کو اس کی برائی سے بتانے کے لیے پیٹھ پیچھے بول سکتے ہیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے، بولا نا ابھی اتنا بڑا سامان پورا گھر کے باہر رکھ دیے بول کے،
مظلوم آدمی کو اجازت ہے ظالم کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے جو ذمہ دار ہے اس کو بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو 5 چیزوں میں بھی آپ کی نیت دیکھی جائے گی، کسی کو بدنام کرنے کی نیت سے نہیں کرنا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے اندر ایک کمزوری ہے، خرابی ہے، پردہ ڈال دو۔ اللہ کو معلوم ہے تمہارے اندر کیا کمزوری ہے، جس کے آپ عیبوں کو جانتے ہو، خرابیوں کو جانتے ہو۔ آپ کے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں جو اللہ جانتا ہے، آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے گا اور تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، آخرت میں تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، جو انسان اپنے اندر نہیں صرف دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے، اس کے اندر کیا کمزوری ہے، فلاں کے اندر کیا کمزوری ہے، فلاں کے کیا، اس کی زبان سے صرف وہی نکلتا ہے صبح سے شام تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا، اللہ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگر وہ اپنے 4 دیوار میں بند کمرے میں اندر بیٹھا ہے، اللہ اسے اس کے بند کمرے میں رکھتے ہوئے اسے ذلیل کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے وہ غیبت ہے، اور غیبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غیبت اگر ہم کسی کی کرتے ہیں، خامخواہ ہم نے جو کچھ نیکیاں کیا ہے وہ ساری نیکیاں آخرت میں ضائع ہو جائیں گی۔ آپ نے وہ حدیث سنا ہے، من المفلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ جس کے پاس مال نہیں، پیسے نہیں، غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو غریب تو ہے، آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑا غریب کون ہے؟ نماز کا ثواب لے کے آیا، روزے کا ثواب، زکات کا ثواب، حج کا بہت ثواب لے کے آیا، لیکن دنیا میں کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کے پیٹ پیچھے برائی کیا ہوگا، کسی کا مان ادب کیا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہوگا، پوری نیکیاں سارے لوگ لے کے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ گناہ اس کے اوپر آ جائے گا اور اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بدزنی، بدگمانی اور جو ہے غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والوں کو اور دیگر تمام کو ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور دیگر رمضان کا مہینہ ہے، جو کچھ ہم سے عبادتیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، جو کچھ ذکر ہو رہا ہے، اور وہ دیگر ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ریاکاری سے، برائی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو رمضان کے ساتھ ساتھ پوری زندگی میں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔